الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر محترم دوستوں بزرگوں، سورہ لہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، جس میں ابو لہب کا انجام اور اس کی بربادی کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ جب اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس سلسلے میں بات آئی تھی کہ اللہ نے ابو لہب کا انجام انتہائی بیان کیا، اس کی ناش کو اٹھانے والا کوئی نہیں ملا، زمین جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، بدبو آنے لگی اور کام کرنے والوں سے ان سے اٹھا کر اس کی لاش کو گڑھے میں ڈالا گیا۔ یہ تبت یدا ابی لہب وتب کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ ٹوٹ گیا، ہلاک ہو گیا، یہ اس کا دنیاوی انجام۔ اسی طریقے سے تو چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں دشمنی کے اندر ہمیشہ پیش رہا ہے، جب اس کے سلسلے میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس نے دیکھا کہ اس میں تو میری بربادی کا ذکر ہے، تو اس کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، اور ان دونوں کے نکاح کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادیاں تھیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس نے اپنے بیٹوں کو مجبور کیا کہ تم ان کی دونوں بیٹیوں کو دونوں آدمی طلاق دے دو، ورنہ میرے ساتھ میں تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ فورس کیا، دباؤ ڈالا۔ تو دونوں نے طلاق دے دی، ایک ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق دی۔ یہ جو سارے حالات ہیں میرے بھائی، جو ہمارے سامنے اس صورت کے بعد اور اس کے علاوہ پورا قرآن جو بیان کر رہا ہے، ہم اس کو سرسری نگاہ سے نہ سنیں، ایک سبق لیں۔ ایک باپ کی بیٹی کو جب طلاق ہوتی ہے، وہ باپ آدھی موت مر جاتا ہے۔ یہ تو ان باپوں کو پتا ہے جن کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوا کرتی ہیں، اور ان کے دلوں کے اوپر کیا گزرتا ہے اور کیا کیفیت ہوتی ہے کہ بڑی محنت سے ایک بیٹی کا گھر میں نے بسایا، آج مجھے یہی دن دیکھنے کا نصیب ہو گیا۔ وہ چھپ کر روتا ہے وہ باپ،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کو نہیں، 2 بیٹی کو طلاق، ایک ہی دن میں، ایک ہی سال میں۔ اس کلب اطہر کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہوگا۔ اور یہ طلاق کا ایشو دنیا کی دولت نہیں تھی کہ اس لیے طلاق ہوئی تھی کہ کوئی مال کا مطالبہ ہو رہا تھا یا آپس کی لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے، یہ ایشو نہیں تھا۔ طلاق اس لیے ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ماننے سے اس نے انکار کیا تھا، جس پیغام کے کھاتے حضور نے اپنی دونوں بیٹیوں کی طلاق کو گوارا کیا ہے۔ یہی تھی جس کے ساتھ میں آج ہماری طرف سے کھلواڑ ہو رہا ہے، احساس تک نہیں ہے اور دلوں میں درد تک نہیں رہا میرے پر۔ پر یہاں پر نوبت یہاں تک پہنچی ہے۔ اتنا ہی نہیں ہوا، ایک بیٹے نے طلاق تو دونوں نے دے دی، اور ایک بیٹے نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں طلاق دینے کے ساتھ ساتھ میں گستاخی بھی کی ہے۔ یہ الگ سے کی گستاخی، باپ نے تو کی، بیٹے نے بھی کی۔ کیا گستاخی؟ کہ طلاق دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہرے انور کے اوپر اس نے تھوکا تھا جس چہرے کی خوبصورتی کو قرآن بیان کرتا ہے۔ جس چہرے انور کی، یعنی کہ اس انوارات سے رات کے اندھیرے روشن ہو جاتے، اور قرآن والضحیٰ واللیل اذا سجا کہہ کر اس کے کمالات بیان کرتا کہ محبوب کا چہرہ ایسا چہرہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تیرے چمکتے چہرے کی قسم۔ یہ اس چہرے پر تھوکا ہے اس کے بیٹے نے۔ اب ایک طرف بیٹیوں کا غم دل کے اندر ابھی تو موجود ہے جو بڑی مشکل سے سہا جا رہا ہے، اور ساتھ میں فرشتے یہ ملعون والی حرکت کی کہ چہرے انور پر تھوکا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک دم بددعا نکلتی ہے، اللہم صلی قلبا من کلاب، اے اللہ اس کے اوپر تیرے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ ابو طالب کھڑے تھے جب اللہ کے نبی نے بددعا دی، وہ سمجھ گئے کہ ابو لہب کا بیٹا برباد ہو چکا، باپ تو ہو چکا ہے، بیٹا بھی گیا۔ اور ابو لہب خود نے سمجھ لیا، اس نے خود نے یقین کر لیا، اس نے بددعا سنی، اور ہر وقت وہ خود بھی ڈرا سہما رہتا تھا اور اس کا بیٹا بھی ڈرا سہما رہتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ جس زبان سے بددعا نکلی ہے وہ زبان یقیناً سچ ہے۔ اتنی بڑی دشمنی دل میں پالنے کے باوجود نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمے پر ایسا پختہ یقین ہے اس کو کہ وہ بھی ڈرتا ہے کہ اتنا یقین آج ہمارا بھی اللہ معاف فرمائے۔ ہر وقت اس کو اس بددعا کا ڈر، اس کو خبر ہے کہ لگے گی یہ بددعا، آئے گا ایک وقت کہ اللہ کا کوئی کتا میرے لڑکے پر مسلط ہوگا۔ آخر کار ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ شام کے سفر پر نکلا، اس کے ساتھ اپنے اسی بیٹے کو ساتھ میں لیا جس کے اوپر اللہ کے نبی کی بددعا تھی۔ ایک جگہ کے اوپر جا کر قافلہ رکا ہے، تو اس نے قافلے والے کو مخاطب کر کے پوری جماعت کو کہا کہ بھئی دیکھو مجھے بھی ڈر لگتا ہے اور میرا بیٹا بھی ڈرا سہما رہتا ہے، وہ اللہ کے نبی کی بددعا ہمیشہ ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس وقت تک کیا حملہ ہو جائے، اس لیے رات کا قیام ہمارا اس جگہ پر ہوا تو ہے، لیکن ہماری سیفٹی کے لیے کوئی انتظام تو، خاص کر کے میرے بیٹے کی حفاظت کے لیے۔ تو پورے
काफिले ने सामान जमा किया, इनके पास जो सामान था सब का सब सामान जमा करके उसके ऊपर पूरा ढेर लगा, यानी कि ऊंचा बनाया इसको, एक के ऊपर एक बिस्तर लगाते गए और चारों तरफ हर एक की सवारियां बिठाई। पहले जमाने में वो हुआ करते थे और पूरे काफिले वाले गोल दायरे के अंदर आकर सोए और बीच में उसके लड़के को सुलाया। रात के अंदर जब सारे के सारे लोग सो गए, एक शेर आया, पूरे काफिले को सूंघा और फिर उसके बाद उसने ऊपर छलांग लगाई और उस बेटे के ऊपर जो अबू लहब का मलऊन बेटा था उस पर हमला किया, उसका सर तन से जुदा कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्लि कल्बम मिन किलाबी, ऐ अल्लाह तेरे कुत्तों में से कोई कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे। ये नबी की बद्दुआ है। एक दूसरी रिवायत में आता है कि जब एक काफिला रात को रुका तो शेर के दहाड़ने की आवाज आई, उसने आवाज लगाई गर्जा से, तो ये उसका बेटा साथ में था तो डर गया। ऐसा डरा क्योंकि उसको पता था कि बद्दुआ तो है ही मेरे पीछे। अब ये ऐसा डरा कि जब काफिले के सारे लोग खाने के लिए बैठे तो वो जब लुकमा उसने उठाया तो हाथ कांप रहा नहीं, सही से लुकमा नहीं उठा पा रहा, डर रहा। तो काफिले वालों ने पूछा कि वे शेर के दहाड़ने की आवाज तो हमने भी सुनी, पर तेरा तो कुछ मसला ही है, ये तो तू बड़ी बड़ी बातें करता है, डरता है सर, तेरा बाप तो बड़ी बड़ी बात करता है, पर डरपोक है। तो फिर उसने कहा बात ये है कि अल्लाह ने नबी की बद्दुआ अभी तक मुझे याद है। तो ठीक से खाना नहीं खा सका और जब अंधेरा हुआ सब सो गए, ये शेर ने आकर उस पर हमला किया और उसके सर को तन से जुदा कर दिया है। तो बाप के लिए भी बर्बादी, यानी अबू लहब के लिए भी, और उसके बेटे ने नबी के शान में गुस्ताखी की, अल्लाह ताला ने उसको भी उसके अंजाम तक पहुंचाया। आगे अल्लाह फरमाते, इसीलिए फरमाया अल्लाह ने मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न उसका माल उसके कुछ काम आया और न उसकी कमाई उसके कुछ काम आई। माल यानी कि असल सरमाया, बहुत सी मर्तबा आदमी को जो दौलत मिलती है बगैर मेहनत के भी मिलती है दौलत, जैसे वरासत में मिल गई तो बगैर मेहनत के, तो मा अगना अन्हु मालुहु, ये मालो दौलत चाहे मेहनत से मिली हो या चाहे बगैर मेहनत के, किसी ने हदिया दे दिया, मेहनत नहीं लगी, माल मिल गया। वमा कसब, और वो माल कि जो कमाई के जरिए से हासिल किया गया, यानी दौलत मेहनत से मिली हो कि बगैर मेहनत के मिली हो, उसको कोई दौलत उसके काम में नहीं आई अल्लाह की पकड़ और अज़ाब से बचाने के अंदर। बाज़ उलमा किराम ने फरमाया, बाज़ मुफस्सिरीन ने, कि मा अगना अन्हु मालुहु से उसका माल और दौलत मुराद है, और वमा कसब, और न उसकी कमाई उसके काम आई तो वमा कसब से उसके औलाद मुराद है, क्योंकि वो बड़ा मालदार था। कसरत माल और कसरत औलाद, यानी माल की फरावानी और औलाद की कसरत ने उसको नाशुक्रा बना दिया था और इसी वजह से वो फख्र और गुरूर में मुब्तला हो गया था। और कैसे तकब्बुर में मुब्तला हुआ कि रिवायतों में आता है कि किसी ने उसको कहा कि तू इतनी बड़ी दुश्मनी लिए इनके पीछे फिर रहा है, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो तू पड़ गया है, ये जो बातें बता रहे हैं, अगर ये बातें सच्ची है जैसा कि वो कह रहे हैं, तो भाई जरा सोच समझ कर काम कर। एक दिन आएगा तू भी मर जाएगा, अल्लाह के सामने तू खड़ा होगा,
یہ سارے چیزوں کا ساری باتوں کا تو سوال کا جواب کیسے دے گا رب کے سامنے؟ ان کو جھٹلاتا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑا کیسے رہ سکے گا؟ اللہ کی سزا سے بچ کیسے سکے گا؟ اس نے ذرا حد میں رہ، سوچ سمجھ کر کام کر، اتنی جرأت بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب اس کو کسی نے یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ اولاً تو یہ جو موت کے بعد کی یعنی حقائق یہ جو بیان کر رہے ہیں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں کہ اولاً تو میں اس کو مانتا نہیں کہ ایسا بھی کچھ ہونے والا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے سامنے کوئی ایک نئی زندگی آنے والی، میری تو سمجھ میں نہیں آتا، اس نے میں تو نہیں مانا۔ اور اگر بالفرض چلو تم لوگ کہتے ہو اور وہ نبی بھی کہہ رہے، اگر ایسا ہے یعنی مرنے کے بعد بھی اگر زندگی ہے اور یقیناً ہے، لیکن اس نے کہا کہ چلو مان لو اگر ایسا کہتے ہو تو مانتا نہیں تھا۔ اگر ایسا ہے اور مجھے اگر سزا کا سامنا کرنا پڑا تو میرے پاس مال کی فراوانی اتنی ہے کہ مال نہ پوچھو، بہت بڑا مالدار، اور میرے پاس اولاد بھی کثرت ہے، اولاد کی کئی بیٹے ہیں کئی بیٹیاں ہیں، تو اگر میں سزا میں پھنس گیا تو میرا مال اور یہ میری اولاد اس کو بدلے میں دے دوں گا اور میں اپنے آپ کا بچاؤ کر لوں گا، میں خود بچ جاؤں گا اور ان کو فدیے میں دے دوں گا۔ یہ اس کا غرور تھا، یہ اس کا تکبر تھا، لیکن اللہ نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ جس غرور کو لے کر، جس تکبر کو لے کر، جس تصور کو لے کر یہ گھوم رہا ہے، اللہ نے فرما دیا ما اغنى عنہ مالہ، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا، آخرت پہ تو یقیناً نہیں آئے گا، وما کسب، نہ دنیا میں اس کی کمائی کام آئی کہ جب بیمار پڑا تو اس کی دولت سے یہ جب عذاب کے اندر اور فتنے کے اندر اور پتہ نہیں حالات کے اندر پھنسا تو اس کے مال سے بھی اس کو الگ کر دیا گیا، ایک جگہ پر پھینک دیا، اور اس کے اولاد نے بھی اس کو الگ کر دیا۔ نہ دنیا میں کام آئی ہے یہ دونوں چیزیں، تو آخرت میں پھر کیسے کام آئے گی؟ جو بھی دنیا میں آیا ہے خالی ہاتھ آیا ہے، اور جب رب کے دربار میں جائے گا تو ہمیشہ ہر آدمی خالی ہاتھ جاتا ہے۔ یہ تیرا مال تیرے ساتھ میں نہیں آئے گا، جسم پر لگے کپڑوں کو بھی اتار دیا جاتا ہے۔ ہاں، دولت تو بہت دور کی بات ہے، جسم کے پہنے ہوئے کپڑوں کو بھی نکال دیا جاتا ہے اور وہی انسیلی چادروں کے اندر لپٹ کر قبر کے گڑھے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ میں تین چیزیں چلتی ہیں۔ ایک اس کے رشتہ دار، اس کے یعنی کہ دوست احباب، اس کے متعلقین، یہ سارے کے سارے لوگ اس کے جنازے کو لے کر چلتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو اس کے جنازے کے ساتھ میں چلتی ہے، اس کی ماں، اس کا مال اور دولت ہے۔ پہلے زمانے کے اندر جب کسی کا انتقال ہوتا تھا اور اس کو جب لے کر جاتے تھے تو اس کے ساتھ میں اس کی دولت بھی لے جاتے تھے، پہلے سے ہوا کرتا تھا۔ بلکہ بہت پہلے کی بات نہیں، ابھی پتہ نہیں 1-2 سال یا 3 سال پہلے کی کوئی خبر میں نے پڑھی تھی اور بہت معتبر خبر تھی کہ کسی جگہ کے اوپر بڑا کروڑ پتی آدمی تھا، کافی مالدار آدمی تھا، اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ جب مجھے قبر کے گڑھے میں اتارا جائے تو میری کروڑوں کی گاڑی اور جائیداد کے ساتھ میں اتارا جائے۔ تو ایسا یعنی کہ ہوتا تھا پہلے زمانے کہ اس کے رشتہ دار تو ساتھ میں چلتے تھے، اس کا مال اور اس کے دولت کو بھی ساتھ میں لے جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کے جنازے کے ساتھ میں اس کے رشتہ دار چلتے ہیں، ایک نمبر، اور دوسری چیز اس کا مال و دولت ساتھ چلتا ہے، اور تیسری چیز اس کے اعمال ساتھ چلتے ہیں۔ جب اس مرنے والے کو قبر کے گڑھے کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار اور اس کا مال اور اس کی دولت یہ تو ریٹرن آ جاتی ہے، لیکن اس کے قبر کے اندر صرف اس کے اعمال باقی
سے لے کر بعد میں آنے والی ساری منزلیں بہترین اور آسانی کے ساتھ میں گزرے گی، اور اگر اعمال کے اندر کچھ گڑبڑی نکل گئی تو قبر پہلی منزل ہے، وہاں سے پیر پھنسے گا تو ہر منزل کے اوپر پیر پھسلتا چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی بات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ آخرت کے اندر یہ مال کام نہیں آتا، یہ دولت کام نہیں آتی، آخرت کے اندر تو اعمال کام آتے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ اگر کسی نے کفر کیا، کفر کے ساتھ میں زندگی گزاری اور کفر کے ساتھ میں مر گیا اور دنیا کی دولت کے پیچھے لگ گیا، اسی حال میں مرا، تو اللہ فرماتے ہیں مر کر ہمارے پاس ہی تو آئے گا۔ اب وہاں کا جو انجام دیکھے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ، جب اپنی ناکامی کو دیکھے گا، جب اپنی بربادی کو دیکھے گا اور وہ اس سے چھوٹنا چاہے اور زمین کے برابر پورا سونا رب کے دربار میں پیش کر دے تاکہ میں اپنے عذاب سے نجات حاصل کر لوں، اللہ فرماتے ہیں یہ تیری کرنسی آخرت میں چلنے والی نہیں ہے۔ پوری کائنات بڑھ کر سونا دے دیجیے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کے سونا دے دو، قرآن کہتا ہے زمین بھر کے سونا دے، فَلَن يُقْبَلَ، وہاں سونے سے کام نہیں چلانا تھا۔ دنیا کے مجرم رشوت سے چھوٹ جاتے ہیں، آخرت کے مجرم رشوت سے نہیں چھٹا جاتے۔ وہ آخرت کی عدالت ہے، دنیا کی عدالت ہے، یا ہر چیز کی سودے بازی ہو سکتی ہے، وہاں کوئی سودا بازی نہیں۔ اس لیے اعمال کو بنانا، یہ آیت ہمیں بھی سبق دے رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ تو ابو لہب کا انجام ہے، نہیں، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ تو انسان دنیا کی چمک دمک دیکھتا ہے، دنیا کی دولت دیکھتا ہے، یہ دنیا کی جائیداد دیکھتا ہے، یہ ساری چیزیں جب اس کے سامنے آتی ہے، یہ چمک دمک جب اس کے سامنے آتی ہے تو وہ ایسے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے غفلت کی چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے کہ یہ اللہ کو بھول جایا کرتا ہے۔ یہ دولت کا نشہ ہے، پھر اس کو احکام یاد نہیں رہتے۔ اس لیے دنیا کی یعنی کہ پیچھے بھاگنے والوں کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو ان کی طرف اٹھانے سے منع کیا اللہ کہ ایسی دولت کی طرف نگاہ نہ اٹھائے کبھی بھی کہ جس دولت نے اس انسان کو اللہ سے دور کر دیا۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ اللہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں آپ کی نگاہیں اٹھنے نہ پاوے، دھوکے میں نہ پڑ جائے، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کس کو کہا جائے؟ لا یغرنک، کا کہتے ہیں یعنی آپ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے جس حضور کے بارے میں دھوکے کا کبھی سوال نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی دنیا کا جادو چل نہیں سکتا ہے، لیکن حضور کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے تاکہ امت سبق لے۔ جس نبی کا دل اتنا پاکیزہ کہ جس دل کے اندر اس کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، پھر بھی اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ محبوب آپ کو دھوکہ نہ ہو جائے، کس سے دھوکہ نہ ہو جائے۔ یہ کافروں کی چمک دمک، یہ دنیا کے فاسق اور فاجروں کی چمک دمک، یہ اللہ کے نافرمانوں کا چلنا پھرنا، یہ ان کی گاڑیاں، یہ ان کے بنگلے، یہ ان کے ٹھاٹ، یہ ان کی سلامیاں، یہ ساری چیزیں جب زمین پر چلتے ہیں تو ایسے پیر مار کر چلتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے جیسے زمین کو پھاڑ دیں گے۔ اللہ فرماتے
فی الارض مرحا، اتنا بھی غرور مت کر کے تو اکڑ کر چلنے لگے. تو یہ ان کا چلنا، یہ ان کی لائف اسٹائل ہے. اے نبی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ کیوں؟ متاع قلیل، جتنا بھی جمع کر دے، ہاں دنیا کا فرسٹ نمبر کا امیر بن جائے جیسے ہے، اور امیر بننے کی تو قطار لگ گئی ہے. تو لوگوں کا خون چوس اور مالدار کا اسکیم ہے ایک اسکیم. کبھی کبھار آدمی مالدار ایسے بنتا ہے، حق کا حق چھینو اور مالدار بنو. بہت سارے مالدار ایسے ہوتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاؤ اور مالدار بنو، کمزوروں کا مال ہڑپ کر دو اور مالدار بنو، وارثوں کو حق مت دو اور مالدار بنو. اسکیم ہے نئے زمانے کی. لوگ مالدار کبھی کبھار ایسے بنتے ہیں، اس لیے کبھی کبھار آدمی ایسا مالدار بنے گا تو راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے. کہ ایسے مالدار کے پیچھے کچھ ایسا ہی کہانیاں چھپی ہوئی ہے. تو اللہ فرماتے متاع قلیل، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بس ایسے ہی مالدار ہے. ان کی امیری کے پیچھے ایسی ہی کہانیاں چھپی ہوئی ہے. اور یہ تو تھوڑی سی زندگی کے اندر اللہ نے دے دیا ہے. ہاں ثم مأواہم جہنم، اصل تو ان کا ٹکٹ بک ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولبئس المہاد، یہ سب سے زیادہ برا ٹھکانہ ہے. کہ جس جگہ پر جا کر یہ پہنچیں گے، جس جگہ پر ان کا انجام پہنچائے گا ان کو، جہاں پر جا کر ان کے پیر پھسلیں گے، یہ بہت بڑی خطرناک بھیانک، یعنی کہ حد کے اوپر، یعنی جہنم پر جا کر یہ لوگ روکنے والے ہیں. اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اور آپ کے ماننے والے، آپ کی امتیوں کو چاہیے کہ ایسے چمک دمک کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو دھوکے میں نہ ڈالیں. اپنی نگاہوں کو دھوکے میں نہ ڈالیں. قارون کو دیکھ کر لوگ دھوکے میں آ گئے. وہ نہیں، اس کو کہا اتنا بڑا خزانے کا مالک تھا کہ اس کے خزانے کی چابی اٹھانے کے لیے بہت بڑا لشکر تھا. خزانہ اٹھانے کی بات نہیں کرتا، خزانے کی چابی اٹھانے کے لیے لشکر تھا. تو اس کو بھی کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ کیا کروڑ پتی بنے پھرتا ہے، زکات بکات نکال اندر سے کچھ، جب تجھے دیا ہے تو اس نے وہی بڑا بول جو عام طور پر ہوتا ہے بہت سی مرتبہ آدمی کبھی کبھار کچھ ایسے حالات میں ہوتا ہے تو بول دیتا ہے، نہیں بولنا ہے. اور انما اوتیتہ علی علم عندی، ارے زکات یہ سال کتنا خرچہ کرے، یہ تو سب میں نے کمایا ہے اپنے ہنر کی وجہ سے. میں اتنا بڑا بزنس مین ہوں، میری ہوشیاری ہے، میرا دماغ تجارتی دماغ ہے، ہر جگہ کے اوپر ایسا تاجر ہو کہ مٹی پر ہاتھ ڈالو تو بھی سونا بن جاتی ہے. اب تم کہتے ہو کہ پھر زکات نکال، یہ خرچ کرو وہ خرچ کرو، یہ کیا سوچ سکتے؟ تو اس نے انکار کر دیا، اللہ کا حق نہیں دیا، غریبوں کا یعنی کہ جو حقوق اس کے مال میں تھے وہ ادا نہیں کیے. اور جب راستے پر نکلتا تھا تو لوگ اس کو دیکھتے تھے، ایسا دیکھتے تھے. انہو لذو حظ عظیم، قرآن نے واقعی ہمارے بیمار دلوں کی ترجمانی کی ہے. قرآن ہمارے بیمار دلوں کی ترجمانی کی ہے. انہو لذو حظ عظیم، جب راستے پر نکلتا تھا اپنے ٹھاٹ باٹ سواری کے ساتھ میں، گاڑی کے ساتھ میں اور یہ لائف اسٹائل کے ساتھ میں، تو کچھ ہمارے جیسے لوگ بھی ہوتے تھے، اس کو دیکھ کر کہتے کہ سیٹ آ رہے ہیں. انہو لذو حظ عظیم، بڑے سیٹ. تو یہ تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے سیٹ صاحب کو دیکھ کر، ہاں اللہ پہچان پہ تو بھی سلام کرتے تھے، سیٹ ہے سلام کرنی پڑے گی. یہی انہو لذو حظ عظیم کا ترجمہ نہیں کر رہا، بلکہ اس سے جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے، جو ہمارے دلوں کی ترجمہ جو آج ہم کرتے کبھی کبھار،
ایسا ہوتا ہے. تو کچھ ایسے تھے جب انہوں نے اس طریقے سے لات ٹپکائی اس کو دیکھ کر تو قال انما اوتیتہ، آگے آیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے جن کو علم دیا تھا ان کے اندر جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری بربادی ہو، کیا مال کرتے اس کے پیچھے لگے رہتے ہو، اللہ کو یاد کرو. اس زمانے کے علماء نے ان کے بیمار دلوں کا علاج کیا، علم والوں نے ان کو بتایا مال یہ چیز نہیں ہے کہ تم اس کے پیچھے لالچ کی نگاہ سے دیکھو. خیر پر اللہ کی طرف سے یہ انجام ہوا کہ اس کو زمین پر دستہ ہوا، یہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو کل اٹھ کر جو کل کا گزشتہ جس کے بادشاہ اس کی امیری کو دیکھ کر لوگ راستے پر کھڑے رہ کر اس کو سلامی دیتے تھے، آج یہی لوگ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے افسوس اچھا ہوا کہ ہم کو ایسا مال ملا نہیں، ورنہ آج ہمارا بھی نمبر لگ جاتا. اللہ نے یہی سبق سکھایا ہے میرے بھائیوں ہمیں کہ اس دولت کے پیچھے اتنا آدمی نہ بھاگے کہ اپنی آخرت کو بھول جائے، اللہ کو یاد کرے. دولت کمائے حدود میں رہتے ہوئے. شرعی حدود کیا ہے؟ اس کے اندر ہے نا جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز اندر ہمارے سامنے ہونی چاہیے. آج ایسا ہوا کہ ہمارے پاس دولت آتی ہے حرام راستوں سے آتے، نہ ہم نے حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ جائز نہ ناجائز، سود بھی لیا، رشوت بھی لے لی، جوا بھی لے لیا، حرام کمائی بھی لے لی، جھوٹ بول کر بھی لے لیا، یتیم کا بھی لے لیا، وارث کا بھی لے لیا، کمزور کا بھی لے لیا. سارے کے سارے حقوق آج ہم نے چھین لیے. یہی تو ہے جو حرام طریقے سے دولت ہمارے پاس آتی ہے، اور یہی دولت انسان کی ناکامی اور بربادی کا سبب بنتی ہے. اسی دولت سے منع کیا جاتا ہے. ایسی دولت ضمانت ہے، ورنہ انسان ہمیشہ کے لیے پچھتائے گا. ہاں دولت لینی ہے تو کیسے لے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا نعم المال الصالح للرجل الصالح. ایسی دولت لینی ہو تو ایسی دولت لے، مال جمع کرنا ہو تو اس طریقے سے جمع کرے کہ خود بھی پاکیزہ رہے، ہمارا مال بھی پاکیزہ رہے. اس دولت کو لے. اللہ کے نبی نے ایسے کی تعریف فرمائی ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح. صالح مال صالح آدمی کے لیے کیا ہی بہترین نعمت ہے، یعنی نور علی نور ہے. قسمت والا یہ اصل آدمی ہے کہ خود بھی نیک ہے اور اس کا مال بھی پاک ہے، یہ قسمت والا ہے. اور آج کے زمانے میں مال کی انکم کے زیادہ تر راستے حرام کے، اس لیے ہماری بزنس کی بنیادیں حرام پر کھڑی ہو جاتی ہیں زیادہ تر، اور اس حرام کے اوپر پورا مارکیٹ کھڑا ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نماز کے اعتبار سے دیکھو دیندار ہے نا، ذکر و اذکار کا پابند ہے، ساری چیزیں موجود ہیں دیندار، لیکن جب اس کے معاملات دیکھے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پورا کا پورا جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، بے ایمانی ہے. آج ہماری تجارتوں کے یہ حال ہو چکے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب معاملات کے اندر ایسے خطرناک حالات ہو تو ہماری عبادتوں کا نور کہاں سے باقی رہے گا؟ پھر نعم المال الصالح للرجل الصالح نہیں کہیں گے. یہ تو پھر آدمی کی نیکی نماز تک ہے. پھر وہ آدمی نیک نہیں رہتا جب دکان پر بیٹھتا ہے، اور جب یہ مال آئے اور یہ کیفیت ہوگی نعم المال الصالح للرجل الصالح والی کیفیت، تو اسی کو کہیں گے عثمانی دولت ہے، جس کے اندر برکتیں ہیں جو حضرت عثمان کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور کئی بڑے بڑے صحابہ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی. یہ عثمانی دولت ہے. ہم اللہ سے مانگے نہ مال کیوں نہیں مانگتے، لیکن عثمانی دولت مانگے، عبد الرحمن بن عوف والا مال مانگے، بھائی اس میں ہے کیا؟ ہم آخر یہ کیوں نہیں مانگتے؟ ہم اپنے کاروبار کو اس پر کیوں نہیں لاتے؟ ہماری ایسی کیسی بے بسی ہے، ایسا کیا تکلیف
کہ ہم اس دولت کو نہیں لے سکتے، جبکہ شریعت نے اس کے اوپر تو اللہ نے انعام بیان فرمائی، تعریف بیان فرمائی، فضیلت بیان فرمائی۔ اس لیے میرے بھائی قرآن کی یہ آیت ہمیں اس بات کا سبق سکھا رہی ہے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ سبق ہمیشہ یاد رکھے، انسان کا مال اس کی دنیا تک ہے، دنیا میں تھوڑا بہت یعنی اس کو کام لگ جائے گا، ورنہ بہت سارے حالات ایسے ہیں کہ انسان کا مال اور اس کے اولاد اس کو دنیا میں بھی کام نہیں آیا کرتی، ایسے بھی حالات ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اس مال کے پیچھے آدمی اتنا بھی نہ بھاگے کہ پھر ایسے غرور میں، ایسے تکبر میں اور ایسے پتہ نہیں نشے کے اندر چڑھ جائے کہ جیسا نشہ فرعون کو چڑھا، اس کو بادشاہت کا نشہ چڑھا، اس کو یہ اپنے طاقت کا نشہ چڑھا، اپنے مال کا نشہ چڑھا، یہ فرعون کے دماغ پر چڑھا ہوا نشہ کوئی نہیں اتار سکا، موت کے جھٹکے نے نشہ اتارا۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے مال کا نشہ بھی ہمارے اوپر ایسا چڑھ جائے کہ ہم رب کو بھول جائیں، ہم اللہ کو بھول جائیں، نہیں ایسا نشہ۔ یہ قرآن اس سے روک رہا ہے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ اللہ سے اس مال سے حفاظت مانگے، اللہ اگر تو دینا چاہتا ہے حلال دے، پاکیزہ دے دے، ہم کو بھی پاکیزہ بنا، ہمارے مال کو بھی پاکیزہ بنا، تو اللہ تعالیٰ مالوں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔